قوم کو لیڈران کے آنے پہ پٹاخے پھوڑنا نہیں ہے، ناجائز ہے پٹاخے پھوڑنا، ہاروں سے استقبال نہیں کرنا ہے، سوالات کی بوچھاڑ کرنا ہے، یہ مسئلے میں کیا ہوا، اس مسئلے میں کیا ہوا، تب کہیں جا کر کے کچھ کام ہو سکتا ہے۔ پولیٹیکل ایشو اپنی جگہ میں رہے گا، انسانیت کیا مر چکی ہے؟ انسانیت کے ناطے ایک عالم دین کو یا حافظ قرآن کو یا ایک عام ذمہ دار شہری کو سڑک پہ اس طریق پر جو ہے قتل کر دیا جائے اور علاقے کے لوگ بے چین ہو اور مسلم قائدین اس کے بارے میں زبان تک نہ کھولیں، یہاں تک کہ میسور کے MLA بھی انہوں نے بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں کہ ان کے اپنے MLA تک زبان نہیں کھول رہے، دیگر قائدین آواز نہیں اٹھا رہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ سڑک پہ کسی کو چلتے پھرتے مار دیتے ہیں۔ بجٹ جب اناؤنس ہونے والا تھا اس موقع پر ہم نے ویدھان سبھا میں بیٹھ کے جو مسلم قائدین ہیں، جو وزیر ہیں، ان سے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ بات کریں گے۔ آج 9 مہینے ہو گئے، کہاں ہے آپ کے وہ وعدہ؟ دیکھیے، قوم تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہے، ان کو جذبات میں آنے سے منع کیا گیا ہے، سڑکوں پہ آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہدایت بھی ہے، نقصان ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم اگر فرما بردار ہے تو اس کا مطلب بزدلی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے دیگر رہبر و رہنما مسائل قانونی طریقے سے سنجیدہ ماحول میں حل کریں۔ جن کو ہم اپنا قائد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا خشک رویے کی ہم نے توقع نہیں کی تھی، اور ہمارے وہ مسلم قائدین جن کو پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان کے نمائندے ہیں اور وہ خود اپنے آپ کو پارٹی کے نمائندے سمجھ رہے ہیں، ہم نے ان تمام کے لیے علماء کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کی، پارٹی کے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ تو وہ پارٹی کے اگر ہے ورکر یا پارٹی کے نمائندے ہیں تو بتا دینا، ہم کیوں غلط فہمی میں رہے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ہماری آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں بھی باہر بھی، اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سام سوکھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کرناٹک میں مسلمان سیاسی طور پر لاوارث سے کوئی ان کا ہے نہیں۔ تو بتائیں مولانا، حال ہی میں جو ہے بنگلور کے مدرسہ یتیم گاہ پر جو ہے کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے آ کر جو ہے ایسے الزامات لگاتا ہے جس سے جو ہے مدرسوں کی ہوئے یا چاہے یتیم خانے کی توہین ہوتی ہے۔ اس معاملے میں جو ہے مسلم قائدین خاموش ہے، ریاست حکومت کا جو ہے کرناٹک کی حکومت بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہے۔ کیوں مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا جا رہا ہے؟ کیوں اس طرح کے حالات بار بار مسلمانوں پر ہوتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری ایجنسیوں کو کسی بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا پورا حق ہے، چاہے وہ مقامی سرکار ہو چاہے سینٹرل کی ہو، حق ان کو ہے، لیکن وہ حق بھی دائرے میں ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں۔ سینٹرل والے جب صوبے میں آئیں گے تو صوبے کی حکومت کو اطلاع دیں گے، صوبے کی پولیس کو اعتماد میں لیں گے، کارروائی کریں گے، اور وہاں کوئی مجرمانہ سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ جو ہے مجرموں کی طرح چھاپا ماریں۔ آپ اطلاع دے کر کے جائیں، آپ کو کیا معلومات ہونا ہے آپ حاصل کریں، کہیں کوئی خامی آپ کو نظر آتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں، اس کے لیے موقع دیں اصلاح کا۔ یہ ایک تو سینٹرل والے آ کے مذہبی تعلیم گاہوں میں ایسے چھاپے مار رہے ہیں جیسے وہاں ملک مخالف کوئی سرگرمیاں ہو رہی ہوں، بہت بڑی فوج لے کے چلے جائیں گے، ایسا کریں گے جیسے وہاں کوئی ملک کو نقصان پہنچانے والا کام کیا جا رہا ہو۔ اور یہاں کی حکومت اس سلسلے میں روک کیوں نہیں لگا رہی؟ آج سے 2-3 ماہ پہلے اسی علاقے کے ایک ادارے میں یہ کارروائی کی جا چکی ہے۔ اس کے بعد حکومت کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا، اور باہر سے کوئی بھی آئے تو پہلے حکومت کے علم میں لائے، مقامی پولیس کو اعتماد میں لے کے کام کرنا چاہیے تھا اصول و ضابطے کے تحت۔
اب وہاں جو ہے اندر داخل ہو گیا، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، چپلوں کے ساتھ داخل ہو گیا، اور لڑکیوں کے ساتھ ایسے سوالات جو انسان نہیں کر سکتا ہے، انسانیت کے دائرے سے باہر کے سوالات ان معصوم بچیوں سے کر رہا ہے۔ کسی بچی پہ ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ کیا کر رہی ہے؟ مقامی پولیس FIR کرنے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارے وہ مسلم قائدین جن کو پارٹی تو یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان کے نمائندے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو پارٹی کے نمائندے سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے ان تمام کے لیے علماء کی پوری ٹیم نے دن رات ایک کی، پارٹی کے لیے بھی ان کے لیے بھی۔ تو وہ پارٹی کے اگر ہیں ورکر یا پارٹی کے نمائندے ہیں تو بتا دینا، ہم کیوں غلط فہمی میں رہے؟ صحیح بات۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ مسلمانوں کے نمائندے ہیں، ہماری آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں بھی، باہر بھی، اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں گے، ہمارے ساتھ مل جل کر کے بیٹھیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سام سوکھ گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کرناٹک میں مسلمان سیاسی طور پر لاوارث ہے، کوئی ان کا ہے نہیں جی۔ تو ایک حادثہ اس سے پہلے 2 مہینے پہلے ہوا، ابھی جمعے کو ہوا، اور آج منگل ہے، آج تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس سلسلے میں کوئی مسلم قائد نے بیان نہیں دیا، کسی نے یہ بتایا نہیں کہ یہ زیادتی ہوئی، آئندہ کے لیے ہم روک لگا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مذاق ہو گیا، تماشا ہو گیا۔ ایسی امید ہم نے نہیں کی تھی، نہ حکومت سے کی تھی، نہ ہمارے جن کو ہم اپنا قائد سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ایسا خشک رویے کی ہم نے توقع نہیں کی تھی۔ مولانا، قائدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہاں پر ہوتی ہے کہ اس پر بھی قانونی کارروائی کرے، ڈیفیمیشن بھی کیس کر سکتے ہیں اگر وہ غلطی سے کارروائی کر رہا ہے تو کیوں یہاں پر قائدین کمزور نظر آ رہے ہیں؟ یا قوم کمزور ہے یا قائدین کمزور ہے مولانا؟ قوم دیکھیے، قوم تو اپنے بڑوں کی ہدایت پر ہے، ان کو جذبات میں آنے سے منع کیا گیا ہے، سڑکوں پہ آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہدایت بھی ہے، نقصان ہوگا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم اگر فرما بردار ہے تو اس کا مطلب بزدلی سے نہیں نکالا جا سکتا۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہمارے سیاسی قائدین یا ہمارے دیگر رہبر و رہنما مسائل قانونی طریقے سے سنجیدہ ماحول میں حل کرے۔ اب اگر تمام سیاسی قائدین اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے عہدہ نہیں ہے، وزارت نہیں ہے، تو جن کے پاس وزارت ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت نے 2-1 کو نمائندگی وزارت میں بھی دی ہے نا، تصویر کھنچانے کے لیے، شو بازی کے لیے دی ہے، مسائل حل کرنے کے لیے دی ہے۔ تو مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں آئے، اللہ کے واسطے رہا سہا اعتماد بھی مسلمانوں کا آپ لوگوں پر سے ختم نہ ہو، اس کے لیے میدان میں آئے۔ کہیں نہ کہیں قائدین اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہیں، یہاں پر علماء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ذمہ داری کا یاد دلائیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی، آج سے 1-1.5 مہینہ پہلے بجٹ جب اناؤنس ہونے والا تھا، اس موقع پر ہم نے ویدھان سبھا میں بیٹھ کے جو مسلم قائدین ہیں، جو وزیر ہیں، ان سے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ ہر 3 مہینے میں 1 مرتبہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسائل پہ بات کریں گے۔ آج 9 مہینے ہو گئے، کہاں ہیں آپ کے وہ وعدہ؟ 1.5 مہینہ ہو گیا، پھر اس بیچ میں کئی مسائل آ گئے، اب انتخاب بھی اناؤنس ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر ہمارا رابطہ نہیں رہے گا، کمیونیکیشن گیپ رہے گا، اس کا فقدان رہے گا، تو ہم ملت کو کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں بہت بڑی لاپرواہی ہمارے مسلم قائدین سے ہو رہی ہے۔ قائدین علماء کی نگرانی میں، علماء کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں تو قوم کے کانٹیکٹ میں کہاں رہیں گے مولانا؟ یہ ان کو سوچنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر کے مسائل کے حل کی طرف توجہ دینا ہے۔ مسائل حل ہونا نہ ہونا ایک دوسرا مسئلہ ہے، حل کی کوشش تو ہونی چاہیے، عوام کو اطمینان تو دلانا چاہیے کہ بھئی ہے تمہارے لیے کوئی کھڑا بات کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ صرف الیکشن کے وقت کے پرچار میں یہ بات یاد دلائی جاتی کہ ہم آپ کے قائدین ہیں، ہم قوم کے رہبر ہیں، قوم کے ذمہ دار ہیں۔ جی جی، یہ بڑی لاپرواہی ہو رہی ہے، اور میڈیا کو بھی چاہیے برننگ ایشوز پر بات کریں، کھل کے بات کریں، لوگوں کی رائے لیں۔ ان کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ قوم ناراض چل رہی ہے۔ قوم تو ویسے بھی لیڈروں سے ناراض چل رہے ہیں مولانا۔
तो बहरहाल मौलाना हाल ही में जो है मैसूर में एक वाकया पेश आया, एक 8-10 दिन पहले वाकया पेश आया, तो इस वाकये को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक बात बताई जा रही है कि पॉलिटिकल इशू है और एक नज़रिया दिखाया जा रहा है कि आलिम के ऊपर बेदर्दी से जो है कातिलाना हमला हुआ है। नहीं, पॉलिटिकल इशू अपनी जगह में रहेगा, इंसानियत क्या मर चुकी है। इंसानियत के नाते एक आलिम दीन को या हाफिज कुरान को या एक आम जिम्मेदार शहरी को सड़क पे इस तरीक पर जो है कत्ल कर दिया जाए और इलाके के लोग बेचैन हो और मुस्लिम कायदीन उसके बारे में ज़बान तक न खोलें, यहाँ तक कि मैसूर के एमएलए भी, उन्होंने भी कोई बयान नहीं दिया। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं कि उनके अपने एमएलए तक ज़बान नहीं खोल रहे, दीगर कायदीन आवाज़ नहीं उठा रहे। कौन है ये लोग? सड़क पे किसी को चलते फिरते मार देते हैं। इनकी हिम्मतें बढ़ कैसे रही हैं, हौसला कैसे मिल रहा है? तो ये मसला भी आज 10 दिन हो गए, 8 तारीख को मसला हुआ था, वो 19 तारीख हो गए, 10 दिन हो गए और आज तक जो है कोई ठोस कार्रवाई इस सिलसिले में नहीं हुई। तो यहाँ भी जो है लापरवाही सामने आ रही है। कब तक ऐसी लापरवाही चलती रहेगी मौलाना? जब तक कौम सोती रहेगी। कौम को जागना चाहिए जी। कौम को लीडरान के आने पे पटाखे फोड़ना नहीं है, नाजायज है पटाखे फोड़ना। हारों से इस्तकबाल नहीं करना है, सवालात की बौछार करना है। ये मसले में क्या हुआ, इस मसले में क्या हुआ, तब कहीं जा करके कुछ काम हो सकता है। हम लोग तो जो है बातों पर जो है दीवाने होने वाली कौम है, ज़बानी वादों पर तालियां बजाने वाली कौम है, हकीकत से कोसों दूर रह करके ज़िंदगी गुजारने वाली कौम। तो कौम को बेदार होने की ज़रूरत है।